من أنت يا حسين أحييت القلوب فرجت الكروب أيقظت الشعوب. بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. مل کے درود بھیجئے محمد وآل محمد. آج نے بطن سورہ سجدہ کی 24ویں آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا کہ جس کے ذیل میں ہم سیرت امام سجاد علیہ السلام کہ جن کا آج یوم شہادت ہے اپنے عرائض کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور بغیر کسی اضافی مقدمے کے آیت کے مطالب و مندرجات میں قدم رکھتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ سورہ سجدہ میں ارشاد فرما رہا ہے کہ ہم نے ان کے درمیان میں سے کچھ کو امام اور رہنما بنایا ہے. وَجَعَلْنَاهُمْ یعنی ہم نے قرار دیا ہے، کیونکہ ہدایت اللہ کا کام ہے، لہذا اس ہدایت کے لیے خداوند عالم خود انتخاب کرنے والا ہے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا کہ جن کو ہم نے امام بنایا ہے وہ مسلسل ہدایت اور رہنمائی کرتے ہیں ہمارے امر کے سبب. لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور یہ سب اس راہ تبلیغ احکام الہی میں صبر کرنے والے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب اللہ کسی کو امام اور ہادی اور رہنما بنا رہا ہے تو اس میں مشقتیں ہیں، زحمات ہیں، مصائب ہیں، دشواریاں ہیں، چیلنجز ہیں. لما صبروا یہ سب کے سب صبر کرنے والے ہیں. ان کی پہلی صفت یہ ہے کہ یہدون بامرنا مسلسل ہدایت ہے. دوسرا یہ کہ لما صبروا صبر کرنے والے ہیں. تیسری نشانی کیا بیان کی ہے ان ہادیان امت کی؟ وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. اور یہ سب ہماری آیات اور نشانیوں پر سچے دل سے ایمان رکھنے، ایقان رکھنے والے ہیں. مل کے درود بھیجئے محمد وآل محمد. آیت میں 2-3 نکات ہیں جس کو بہت سرعت کے ساتھ آپ کی سماعت عالیہ کی نظر کروں کہ یہدون بامرنا، لیکن اس سے قبل جو مرحلہ ہے وہ جعل کا ہے. قرآن کریم میں خوبصورت بحث ہے جعل کی، جیم عین لام جعل. جعل یعنی قرار دینا، یعنی کسی کو اتھارٹی بنانا خدا کی طرف سے. اب چونکہ ہمارا موضوع نہیں، میں صرف کہہ کے گزر رہا ہوں. خدا کہہ رہا ہے کہ ہم کائنات بنانے والے ہیں، ہدایت ہماری ذمہ داری ہے، لہذا ہم طے کریں گے کہ یہ ہادی کون ہونا چاہیے. وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ ان لوگوں میں سے کچھ کو ہم نے امام بنایا. ائمہ، امام یعنی جو ہادی و پیشوا ہوتا ہے، رہنما ہوتا ہے، لیڈر ہوتا ہے. اس کے بعد کہا کہ یہدون بامرنا، پہلی صفت ان ائمہ برحق کی، توجہ رکھیے گا، ائمہ برحق کی. اب یہاں پہ نام نہیں لیا گیا. اب تاریخ میں اگر آپ ائمہ برحق کو تلاش کریں گے کہ کن میں کون کون سی صفات موجود ہیں. اچھا، ضروری نہیں کہ ہر آیت میں تمام نشانیاں موجود ہوں. مختلف آیات میں مختلف نشانیوں کو بیان کیا گیا ہے. اس آیت میں سورہ سجدہ کی 24ویں آیت میں 3 نشانی کو بیان کیا گیا ہے. یہدون بامرنا، یہدون فی الامر کنٹینیوشن پہ دلالت کرتا ہے، استمرار فعل پر.
یعنی کوئی کام مسلسل انجام پا رہا ہو، یعنی یہدون بامرنا انہیں مسلسل ہدایت کا کام جاری و ساری ہے، ہر حالت میں جاری و ساری ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی دور دراز علاقے جانا چاہتے ہیں اور آپ کو نہیں معلوم کہ مثلا آپ کو کس طرف جانا ہے، کون سے روٹ سے جانا ہے، تو آپ گوگل میپ لیتے ہیں۔ گوگل میپ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے جڑا ہوا ہے، تو جب تک وہ گوگل میپ جو ہے وہ مثال کے طور پر انٹرنیٹ سے متصل ہے، وہ آپ کو گائیڈ کرتا رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ یہدون، یہ مسلسل ہدایت کر رہا ہے، کیونکہ ایک سرور سے اس کا رابطہ ہے، اور وہ سرور جو ہے جو ورچوئل سرور ہے وہاں سے جو ہے وہ آپ کو ہدایت کر رہا ہے۔ جیسے ہی انٹرنیٹ سے رابطہ ڈسکنیکٹ ہوگا، یہ بھی بولنا چھوڑ دے گا اور جو ہے وہ راستہ دکھا رہا ہوگا آپ کو، لیکن اس کے بعد جو چھوٹے موٹے راستے ہیں، مشکلات ہیں، کہاں ٹریفک ہے کہاں ٹریفک نہیں ہے، کہاں پہ مشکلات ہیں کہاں مشکلات نہیں، وہ آپ کو نہیں دکھائے گا۔ یہدون کا امر یہ بتا رہا ہے کہ جو ہادی ہوتا ہے وہ زندگی کے تمام لمحات میں خداوند عالم سے متصل ہوتا ہے، تمام حالات میں متصل ہوتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی اس کا رابطہ اور رشتہ خداوند عالم سے جدا نہیں ہوتا۔ یہ لوگوں کے بنائے ہوئے نبی ہوں گے جو سو جاتے ہیں، ان کو اذان دے کر جگانا پڑتا ہے کہ نماز دین سے بہتر ہے، لیکن جو اللہ کا بنایا وہ نبی ہوتا ہے وہ یہدون بامرنا کا مصداق لے کر مسلسل ہدایت کرتا ہے۔ وہ جاگتے میں بھی خدا سے متصل ہے اور بظاہر اپنی نوم و نیند میں بھی خدا سے متصل ہے، لہذا مسلسل ہدایت کنیکٹ ہے۔ اب یہ تو انٹرنیٹ ہے، ڈیٹا ہے، ڈسکنیکٹ ہو جائے گا، لیکن یہ جو تعلق ہے یہ خداوند عالم کا اور ان ہادیان امت کے درمیان جو تعلق ہے وہ کبھی ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ پہلی نشانی یہدون، مسلسل ہدایت ہے، یعنی ائمہ برحق جہاں جتنا جیسا جو حالات ہوں گے، جو چیلنج ہوں گے، ان کا بنیادی کام کہ یہدون ہدایت کریں گے۔ دوسری نشانی کیا ہے کہ لما صبروا، یہ صبر کرنے والے ہیں، استقامت دکھانے والے ہیں، پیٹھ دکھانے والے نہیں ہیں کہ تھوڑی سی مشکل آئے تو لوگ جو ہے وہ اپنے راستے بدل لیتے ہیں، تھوڑی سی مشکل آئے تو کہتے تھے کہ اگر میں گمراہ ہو جاؤں تو مجھے سیدھے راستے پہ لے آنا۔ توجہ ہے، اب بعض اوقات جو ہے وہ اس سے زیادہ اور کیا گفتگو کی جائے، مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد کا۔ جس کو خود اپنا آپ نہ پتہ ہو وہ امت کی رہنمائی کیا کرے گا، مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد کا۔ لما صبروا، صبر کرنے والے، استقامت دکھانے، ڈٹ جانے والے ہیں، وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ۔ اور تیسری نشانی کیا ہے؟ یہ سب جتنے بھی ائمہ برحق ہیں یہ سب کون ہیں؟ یہ ہماری آیات پر ایقان و ایمان رکھنے والے ہیں، مکمل ٹھوس ایمان کہ جس میں ذرہ برابر بھی تزلزل کا شائبہ نہ ہو۔ قبل اس کے کہ میں امام سجاد کی سیرت آپ کے سامنے پیش کروں، اسی بیت میں، اسی گھر میں جو ہے یہ دوسرا خطاب ہے ہمارا۔ پہلا خطاب عجیب اتفاق ہے، 10 ماہ مبارک رمضان کو یہاں پر افطار کا انتظام تھا، یہاں پہ ہم نے نماز پڑھائی تھی، اس کے بعد مجلس اعضاء کا انعقاد تھا، اور آج 24 محرم ہے، اور آج جو ہے یہ دوسرا اتفاق ہے ہمارا، لیکن دونوں میں ایک مماثلت پائی جا رہی ہے۔ وہ یہ ہے کہ 10 ماہ رمضان کو آیت اللہ عظمہ امام خامنہئی کی شہادت ہوئی تھی، اور کل رات نصف شب کے بعد ان کی تدفین ہوئی ہے۔ تو در حقیقت یہ وہ ہستی ہیں، یہ وہ نائب امام تھا کہ جو اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں ائمہ کی سیرت پر چلنے والا تھا۔ توجہ ہے، ائمہ کی جو آیات آئی ہیں ان کی سیرت پہ چلنے والا تھا کہ ہم نے ان کو ہادی بنایا ہے، ہم نے ان کو رہنما بنایا، یقیناً ائمہ کے لیے ہے، لیکن ائمہ اگر کسی کو ہادی اور رہنما بنا کے جائیں، ائمہ کہیں کہ میں قرار دے رہا ہوں، میں تمہارے لیے حاکم بنا، یہ حجت خدا ہیں تم پر میری طرف سے، میں اللہ کی حجت ہوں، تو یہ وہ شخصیت تھی کہ جو پوری زندگی، خصوصاً ان 37 سالوں میں قیادت سنبھالنے کے بعد 10 سال امام خمینی کی زندگی میں، اور اس سے قبل جتنی زندگی گزری ہے 1939 سے 1939 سے 2016 تک، یہ تمام زندگی در حقیقت صبر و استقامت سے عبارت ہے کہ ہر طرح کی صعوبتیں، سختیاں، شرائط، چیلنجز، مصائب، مشکلات، لیکن یہ اہل بیت کے ماننے والے جو تھے یہ اس راہ میں ڈٹے ہوئے تھے، اور آخر میں
اپنے ایمان کی سلامت اور سختی اور استحکام کے ساتھ راہ خدا میں درجہ شہادت کو قبول کیا۔ مل کے درود بھیجیے محمد اس آیہ مجیدہ کی روشنی میں آئیے امام سجاد علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں۔ اب ظاہر بات ہے کہ مختلف پہلو ہیں امام سجاد کے، میں سب کو جو ہے وہ ڈسکس نہیں کر سکتا، کوئی 8 نکات میں لکھ کے لائے ہوں، جتنا دامن وقت میں میرے پاس گنجائش ہے اسی قدر میں آپ کی سماعت عالیہ تک کچھ عرائض علمی کو آپ کی خدمت پیش کروں گا۔ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ہم نے امام بنایا ہے۔ اس کے بعد کہا یہدون بِأَمْرِنَا، مسلسل ہدایت ہے۔ حضرت امام سجاد ہوں، حضرت امام موسیٰ کاظم ہوں، کہ جن کو بظاہر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی موقع نہیں ملا خدمت کا، یہ ہماری جہل کی علامت ہے، ناقص علمی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے یہدون، مسلسل ہدایت کر رہا ہے۔ وہ جس عالم میں ہوگا، جس کیفیت میں ہوگا، جس نوعیت میں ہوگا، جس جگہ ہوگا، اس کا کام مسلسل ہدایت کرنا ہے۔ لہذا آپ دیکھیں واقعہ کربلا کے بعد بدترین مصائب کا سامنا ہے امام سجاد کو، لیکن اس کے باوجود اپنے وظیفے سے دستبردار نہیں ہیں۔ کمی اور کوتاہی نعوذ باللہ العیاذ باللہ امام کی سیرت میں نہیں ہے۔ ہتھ کڑیاں، بیڑیاں، توق خاردار، پیروں میں جو ہے وہ زنجیریں اور ہر طرح سے، اور جسمانی اور روحانی اذیت بھی دی جا رہی ہے، اس کے باوجود امام سجاد اپنا کام کر رہے ہیں، اور ایسا کام کیا کہ یزید کے دربار میں یزید کو ہی بدنام کر دیا اپنے خطبے کے ذریعے سے۔ ابن زیاد کے دربار میں ایک الگ انداز سے الگ کر دیا کہ امام جو ہے وہ مسلسل ہدایت کر رہا ہے۔ ہاں، امام کا جہاد، امام کی اسٹرگل، امام کی جدوجہد مختلف ہے، ہر امام کی مختلف ہے، کیونکہ ہر امام اپنی جغرافیائی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے جو حالات ہیں، جو نشیب و فرات ہیں، اس کے مطابق در حقیقت گفتگو کرتا ہے، اس کے مطابق جہاد کرتا ہے، اس کے مطابق جو ہے وہ ہدایت کا انتظام کرتا ہے۔ تو امام سجاد علیہ السلام کو جو 35 برس 34 برس میرے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد، تو یہ وہ زمانہ تھا جس کو عرف عام میں بچوں کو سمجھانے کے لیے ماشاء اللہ یا کرفیو کا زمانہ ہے، کہ قدغن ہے، پابندی ہے امام پر، اور امام جو ہے وہ اس طریقے سے درس قرآن نہیں دے سکتا، مسند قداوت پہ نہیں بیٹھ سکتا، امام مجلس اور ماتم برپا نہیں کر سکتا، امام درس تفسیر نہیں دے سکتا۔ اب یہاں پر امام نے اپنی حکمت عملی کو تبدیل کیا، اور اس آیہ مجیدہ سورہ سجدہ کی 24ویں آیت کے ذیل میں مسلسل ہدایت کرنی شروع کی۔ اچھا، ہم مثلا دیکھتے ہیں کہ مثلا جب ہم امام کی بات کرتے ہیں تو ذہن میں آتا ہے بھائی امام نے کسی کی نماز صحیح کرا دی ہوگی، کسی کا روزہ صحیح کرا دیا ہوگا، کسی کے لیے قرآن صحیح کرا دیا ہوگا، ہدایت کر دی ہوگی، امامت کی طرف متوجہ کیا ہوگا۔ لیکن ہمارے ذہن میں معمولاً ائمہ برحق یعنی 14 معصومین سے متعلق سماجی مسائل کو ایڈریس نہیں کیا گیا۔ ہمارے فہم کے مطابق عامیانہ فہم ہے کہ جتنے بھی سوشل ہمارے پرابلمس تھیں ان کو ایڈریس نہیں کیا اہل بیت نے، کیونکہ وہ تو آخرت کے لیے آئے تھے۔ یہ ناقص جو چہرہ بتایا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو مثلا آخرت کے لیے آئے تھے، بس آخرت تعمیر کروانے، دنیا کا کچھ نہیں۔ یاد رکھیے گا اہل بیت علیہم السلام سب سے پہلے دنیا کی اصلاح کرنے آئے تھے، اور جس کی دنیا کی صحیح اصلاح ہو جائے، بنیاد امامت پر جس کی دنیا کی تعمیر ہو جائے، آخرت میں بھی اس کی زندگی سنور جائے گی اور نجات یافتہ ہو جائے گا۔ لیکن اگر کسی کی دنیا ولایت کی بنیادوں پر، امامت کی بنیادوں پر قائم نہیں ہے، تو پھر اس کی آخرت بھی درست نہیں ہے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اب امام سجاد کے سامنے ایک ایسا زمانہ ہے، اب امام نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی، اور پھر امام سجاد اب جو ہے وہ مختلف انداز اور اسلوب اور روش و میتھڈ کے ذریعے سے جو ہے وہ گفتگو کر رہے ہیں، اور کبھی دعا کے ذریعے سے۔ اب ہمارے یہاں معاشرے میں دعا بہت ہی نرم و نازک لوگوں کا کام ہے، بیٹھ کے دعا کرنا ہے، یا وجیہن عند اللہ اشفاء الندر، وإلا دعا خود ایک ہتھیار ہے۔ الدعا صلاح المؤمن، اہل بیت نے کہا دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ توجہ رکھیے گا، اس پہ گفتگو ہو سکتی ہے، میں اس بارے سے نہیں ہو رہا ہوں، کیونکہ ہم اہل بیت کی کامل شناخت سے محروم ہیں، اور جو ممبروں سے پیش کیا جاتا ہے اس بنا پر ہم کہتے ہیں دعا یہ تو بزدل لوگوں کا کام ہے، یہ تو کمزور لوگوں کا کام ہے۔
امام سجاد دعاؤں کے ذریعے سے، امام سجاد قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے، امام سجاد غلاموں کو خرید کر تربیت کر کے ان کو آزاد کر رہے ہیں۔ ایک ایسا ہی غلام تھا امام کا، بات آگے درس کرتے چلو، مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ بار دیگر بلندتر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور سوال آگے کر دیجیے، اس کو آگے کر دیا، آگے میں خود اٹھا لوں، آپ کو بار بار زحمت نہ ہو۔ ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ مدینے میں قحط سالی ہے، بارش نہیں ہو رہی، الامان و الحفیظ کی صدائیں۔ اب کیا ہوا کہ ایک شخص ہے، وہ بھی جاں بلب ہے، وہ پریشان ہے کہ بارش نہیں ہو رہی، مویشی مر رہے ہیں، زراعت نہیں ہو رہی ہے۔ دیکھا کچھ لوگ نماز استسقاء کے لیے بیاباں میں نکلے۔ نماز استسقاء کی خاص شرائط ہیں کہ اس میں بچوں کو اور مویشیوں کو اور اپنے گھر بار سب کو لے کے نکلیں اور استغاثہ بلند کریں۔ تو دیکھا کہ ایک جمع غفیر ہے اور نماز استغاثہ الہی الف الہی توبہ استغفار ہو رہا ہے کہ خدا بارش بھیجے، ہم توبہ کرتے ہیں، گناہ ہو گئے ہمارے۔ اس نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے کوئی 25 سال کا، وہ اس جمع غفیر سے نکل کر ایک سمت چلنا شروع ہوا۔ تو اس کو بڑا تعجب ہوا، یہ کون ہے؟ تو یہ بھی اس کے پیچھے پیچھے گیا، دیکھا کہ یہ ٹیلوں سے ہوتا ہوا ایک چھوٹی جگہ پر جا کر کھڑا ہو گیا، اور اس نے قبلہ رخ کھڑے ہو کر 2 رکعت نماز پڑھی اور سر سجدے میں رکھا کہ لا ارفع رأسی حتی تسقی الناس، اے خدا جب تک تو ان پر بارش نہیں برسائے گا میں اپنا سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا۔ کہنے لگا ابھی یہ میں دیکھ رہا تھا منظر کا، سر سجدے تک کالی گھٹا آئی اور مسلسل موسلادھار بارش شروع ہو گئی۔ اب میں اس کے دور تھا اور دیکھ رہا تھا۔ اب کیا ہوا کہ جناب اب یہ جب جانے لگا تو کہیں گے میں بھی اس کے پیچھے پیچھے، دیکھا گلیوں سے ہوتا ہوا یہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کے گھر میں داخل ہوا۔ اگلے دن کہنے لگے کہ میں پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا، امام سے شرف باری ابھی چاہا، امام نے بلایا، کہا کہ میں غلام خریدنا چاہتا ہوں۔ ہم کہا ٹھیک ہے، آپ اپنے سارے غلاموں کو لے آئیے۔ امام نے سارے غلام پیش کر دیے۔ اس کا کوئی اور بھی ہے؟ کہا کہ ہاں ایک اور غلام ہے، دبلا پتلا سا نوجوان، کہا اس کو بھی لے آئیے۔ اس کو لیا، کہا میں اس کو خریدنا چاہتا ہوں۔ اس کو خرید لیا۔ جب خرید کے لے کے چلا تو اس نوجوان نے کہا کہ بھائی مجھ سے زیادہ ہٹے کٹے صحت مند تنومند ہیلدی دوسرے غلام تھے، مجھے کیوں لیا تم نے؟ نہ شکل صورت میری کوئی خاص ہے، نہ جسم میں طاقت ہے۔ اس نے کہا سچ پوچھو تو میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے کہا کیوں؟ کہا کہ اس لیے کہ کل میں نے وہ واقعہ دیکھا ہے بارش والا، تم یقیناً کوئی ولی اللہ ہو، تو میں تمہیں آزاد کرنا چاہتا ہوں اور میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں خدا کی خوشنودی کے لیے۔ جب اس نوجوان نے یہ سنا جو امام کا خادم تھا، اس نے کہا کہ اچھا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دو۔ اس نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس نے کہا خداوندہ اب تک جو کچھ عبادت بجا لایا تھا وہ تیری خوشنودی کے لیے لایا تھا، اب چونکہ میرے رازوں سے پردہ اٹھ چکا ہے لہذا اب میں اس دنیا میں رہنا نہیں چاہتا، میری روح قبض کر لے۔ اسے سر سجدے میں رکھا تھا، رکھا ہی رہ گیا اس دنیا سے۔ یہ ہے سیرت و تربیت امام سجاد۔ ایسے لوگوں کی تربیت کی امام نے، ولی اللہ جن کو بنایا۔ لہذا امام سجاد علیہ السلام سوشل پرابلمز کو ایڈریس کرتے ہیں۔ اب میں مزید اس میں تمہیدی گفتگو میں وقت نہیں لگاؤں گا، 8-9 نکات میں لکھ کے لایا ہوں، جتنی بھی وقت ہمارے پاس بچے گا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ ظاہری بات ایک سوسائٹی، اس میں اپ اینڈ ڈاؤنس ہوتے ہیں، نشو و فرات ہوتے ہیں، اچھے برے لوگ ہوتے ہیں، کبھی ایک وبا چلتی ہے، ایک لہر اٹھتی ہے، ایک موب آتا ہے، ایک موومنٹ چلتی ہے، پازیٹیو بھی ہوتی ہے، نگیٹیو بھی ہوتی ہے، اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں۔ آج کل تو سوشل میڈیا ہے، ہم لوگ بہت جلدی اڈاپٹ کر لیتے ہیں فکروں کو، برانڈز کو، افکار کو، شخصیات کو، ان کے اسٹائل کو۔ خیر اس زمانے میں نہیں تھا، لیکن بہرحال انسان جہاں پر ہے تو اس کی سوچ ہے، اس کی سماعت، اس کی بصارت ہے، وہ دوسروں سے مروب ہوتا ہے۔ وہ جب مروب ہوتا ہے تو یا تو وہ مثبت مروب ہو رہا ہے یا منفی مروب ہو رہا ہے۔ تو امام سجاد فرماتے ہیں، انہیں ان کا قول کا خلاصہ پیش کر رہا ہوں کہ اخلاقی، اعتقادی، اقتصادی، ثقافتی و معاشرتی مشکلات ہوتی ہیں معاشرے میں، لہذا کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم ائمہ کو دیکھیں کہ انہوں نے معاشرتی مسائل، چیلنجز
برائیوں کے خلاف کیسے جہاد کیا؟ آیا وہ صرف نماز پڑھوانے کے لیے آئے تھے، جنت دلانے کے لیے آئے تھے، یا بقول معروف شیعوں کو ادھر گناہ کر کے آؤ، یہاں فرشادہ پہ آؤ، آنسو بہاؤ، 0 میٹر ہو، اس کے بعد جو ماشاءاللہ دوبارہ سے گناہ کرنے شروع کر دو؟ اگر عزاداری کے متعلق امام حسین کے آنسو سے متعلق جو ان کے غم میں بہائے جاتے ہیں یہ تصور ہے تو یہ انتہائی ناقص تصور ہے، اور یہ تہمت ہے اہل بیت پر کہ یہ تو جلی بنانا ہے کہ وہاں تم گناہ کے یہاں پہ آنسو بہاؤ 0 میٹر، اس کے بعد یہ حجاب ہو جائے، چلو جی پھر آنا اگلی مجلس کے لیے، اگلے سال کے لیے، توجہ رکھیے گا۔ اگر یہ تصور ہے تو یہ انتہائی خطرناک تصور ہے۔ تو معاشرتی مسائل تھے، اہل بیت صرف یہ نہیں کہ ہمیں نجات دلانے آئے تھے، ہاں نجات دلانے آئے تھے، لیکن اس نجات کا مقدمہ ہدایت ہے، یاد رکھیے گا، ہدایت ہے۔ اگر ہدایت نہ ہو انسان نجات نہیں پا سکتا۔ مل کے درود بھیجیے پہلی چیز یہ کہ جو انسانوں میں برائیوں کا سبب بنتی، برائیاں پھیلتی ہیں، وہ عیب جوئی، عیبوں کو تلاش کرنا، اور ہمیشہ انسان دوسروں کے عیبوں کو تلاش کر رہا ہوتا ہے۔ امام سجاد کی نگاہ میں یہ اتنا بڑا عیب ہے کہ اگر ہر انسان اس عیب جوئی میں گرفتار ہو جائے تو اپنی ذات کی اصلاح سے بے خبر ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ گاؤں میں شادی ہو رہی تھی تو بارات آنی تھی، تو دلہن والوں نے کہا کہ جب دولہا والے تھک کے آ رہے آئیں گے تو ہم رات میں ان کے چہرے پہ کالک لگا دیں گے۔ ادھر سے دلہن والوں نے کہا کہ جب دولہا والے آئیں گے تو ہم ان کے چہرے پہ کالک لگا دیں گے۔ اب بارات والے آئے، دوسرے گاؤں سے آئے تھے، تھکے ہوئے تو سو گئے، دلہن والے اٹھے اور انہوں نے کہ دولہا والوں کے چہرے پہ سیاہی مل دی۔ اس کے بعد اپنے پلان کے مطابق، اب اندھیرا تھا، لائٹ نہیں تھی، تو دولہا والے اٹھے، انہوں نے دلہن والوں کے مردوں کے چہرے پر سیاہی مل دی۔ اب جب صبح اٹھے تو ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے، اپنے شکل دیکھو، کہتا اپنی شکل دیکھو، اپنی شکل دیکھنے کی کوئی تیار نہیں ہے، ایک دوسرے کی شکل دیکھ کے ہنس رہے۔ عیب جوئی بعین ہی بالکل اسی طریقے سے انسان اپنی چیزوں کو بھول جاتا ہے۔ اب اگر معاشرے میں ہر انسان دوسروں کے نقائص، دوسروں کے عیوب اور کردار کے جھول پر نگاہ رکھے گا، وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ وہ معاشرہ ترقی کرتا ہے کہ جس میں یونٹ، یعنی ایک انسان اپنی ذات کی اصلاح کے ساتھ اس پیغام اصلاح کردار کو لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ اب دیکھیے امام سجاد علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، انسان کی بدبختی کے لیے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ دوسروں کے عیوب پہ نگاہ رکھے، جبکہ وہ عیب اس میں موجود ہے اس سے غافل ہو جائے۔ یعنی در حقیقت تم اس معاشرے میں وہ منفی سوچ، وہ منفی ویبس پیدا کر رہے ہو کہ جس کے ذریعے سے در حقیقت کیا ہے کہ انسان اپنی ذات کو بھول رہا ہے، اور اپنی ذات کو بھول کر ہمیشہ دوسروں پر کیچڑ اچھال رہا ہے۔ یہ پہلی چیز ہے امام سجاد کی نگاہ میں کہ عیب جوئی اگر جس معاشرے میں موجود ہے وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ لہذا اب سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے، ریلز آپ کو بھری پڑی ہے کہ یہ ایپ تلاش کیے جا رہے ہوتے ہیں، یا جو ہے وہ ویڈیوز لیکس کی جا رہی ہوتی ہیں، لیک کی جا رہی ہوتی ہیں، یا اسی قسم کی واہیات گفتگو۔ خیر میں چونکہ یعنی سوشل میڈیا سے تعلق اس بنا پہ کہ مثلا سنتا رہتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، لیکن یہ جو انسٹاگرام ہے اور ٹک ٹاک ہے، اسنیپ چیٹ ہے، یہاں جو کچھ بھی، اور اب تو خیر فیس بک بھی اس سے مبرری نہیں ہے، کہ جو کچھ بھی بیان کیا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ کسی طریقے سے انسان مشہور ہو جائے، 4 لوگ دیکھ لیں ریل کو، اس کے عوض کیا ملے گا؟ اپنی عزت، ناموس، حجاب، پردہ، وقار، دین، سب کو جو ہے پامال کر دیا کہ ہم مشہور ہو جائیں۔ اپنے عیوب، اپنے گھر کے عیوب انسان بتا رہا ہے، یعنی اس حد تک انسان ذلیل و رسوا ہوتا جا رہا ہے اس دنیا کے حصول کی راہ میں کہ کچھ نہیں چاہیے اس کو، شہرت چاہیے، نام و نمود چاہیے، ویوز چاہیے، تالیاں چاہیے، اس کے لیے سیٹیاں چاہیے، چند لوگ سیٹی بجا چند لوگ لائک کر دیں، بس اس کے سبب کیا ملنے والا ہے؟ کچھ نہیں ملنے والا۔ یعنی اپنی کردار کشی پر لوگ اترے ہوئے ہیں۔ جو شخص اپنی کردار کشی پر راضی ہو جائے پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے ہدایت نہیں کر سکتے۔ مل کے درود بھیجیے محمد وآل محمد۔ اس لیے روایت ملتا ہے کہ دوسروں کے عیوب پر نگاہ رکھنے کے بجائے اپنے عیب پہ نگاہ رکھو۔
انسان اپنے ذات کو جو یونٹ ہے اس کو صحیح کرنے کی کوشش کرے. یہ وہ چیز تھی جس کو امام سجاد اپنے معاشرے میں جب اقدار اور ویلیوز مٹ رہی تھیں اس زمانے میں امام سجاد نے اس کو بیان فرمایا. دوسری چیز گدائی. وہ پروفیشنل بیگرز ہوں, گداگر ہوں, یا معمولاً جو آپ کو نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس مثلا ہوتے ہیں کچھ لوگ جو ہر وقت گاتے رہتے ہیں, روتے رہتے ہیں. یہ آپ تھوڑا سا ان کو چھیڑیں گے وہ پورا دیوان آپ کو سنا دیں گے مصائب و مشکلات کا. اپنے گھر میں یہ ہو رہا ہے, بیٹی کو یہ ہو گیا, بیوی کو یہ ہو گیا, انکریمنٹ نہیں لگا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, لائٹ نہیں آ رہی ہے جی, چینی بڑھ گئی, پیٹرول بڑھ گیا, فلاں ہو گیا. تھوڑا سا یہ گدائی جو ہے, دست سوال دراز کرنا, امام کہتے ہیں کہ یہ انسانی شرف و آبرو کو ملیے میٹ کر دیتا ہے. لہذا آپ دیکھیں گے آپ کے معاشرے میں, سوسائٹی میں وہ لوگ جو ہر وقت گاتے روتے رہتے ہیں ان کو کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا. آپ کتراتے, اب یار کہاں پھنس گئے, تھوڑا سا پیار محبت کی, انہوں نے پورا دسترخوان تومار جو ہے وہ کھول کے پیش کر دیا. ایسے لوگوں سے کتراتا. اب دیکھیے امام سجاد اس برائی کو, جب کہ روایات میں آیا ہے کہ ہاں آپ اپنی مشکل پرابلم کو کسی مومن کے پاس لے کے جائیں تو ایسا ہے جیسے آپ اللہ کے پاس اپنی پرابلم کو لے کے گئے, مومن کے پاس. ایک. دو, امام حسین نے فرمایا ان حوائج الناس الیکم من نعم اللہ, لوگ تمہارے پاس اگر اپنی حاجتیں لے کر آئیں تو یہ اللہ کی نعمت ہے. اگر کوئی تمہیں ایس ایم ایس کر رہا ہے, دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے, کال کر رہا ہے, ای میل کر رہا ہے, ایس ایم ایس کر رہا ہے, تو یہ در حقیقت خدا کی نعمت ہے جو تمہارا دروازہ کھٹکھٹا رہا ہے. توجہ ہے؟ میں خیال سے میں بہت سنگین گفتگو کر رہا ہوں کیونکہ یا گرمی زیادہ ہے. مل کے درود بھیجیے محمد وعلی محمد. چٹخارے دار مجلس تو ہے نہیں کہ جو واہ واہ کر کے دو چار کو گرا کے میں جھنڈا گاڑ دوں. معذرت کے ساتھ سیدھا سیدھا طالب علم ہوں, جو تعلیمات ہوتی ہیں ان کو بیان کرتا ہوں. مل کے درود بھیجیے محمد وعلی محمد. اصل لوگ اتنے منہمک ہو کے سن رہے ہوتے ہیں, پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ ان پٹ ہو رہا ہے یا آؤٹ پٹ ہو رہا ہے. ایک دفعہ مل کے درود بھیجیے محمد وعلی محمد. اب امام کا جو گدائی کرے گا, دست سے سوال دراز کرے گا, تین بدبختیاں ہیں جو اس کے دامن گیر ہوں گی. پہلی یہ کہ ذلت خواری دنیا میں, ذلیل ہوگا, آبرو چلی جائے گی, ڈی ویلیو ہو جائے گا. وہ لوگ کہیں گے جناب یہ تو ہر وقت بس شروع ہو جاتا ہے, چلو جی کٹ لو, دور ہو جاؤ. پہلی چیز یہ. دوسری چیز یہ کہ امام نے کہا حیا مر جائے گی. حیا اتنی اہم چیز ہے کہ جس کے پاس حیا نہیں اس کا کوئی دین نہیں. لا لمن لا حیا لہو لا دین لہو, جس کو حیا نہیں, شرم نہیں ہے, اس کو دین نہیں ہے, حیا مر جائے گی. حیا یہ ہے کہ میں اپنی عزت و وقار اور بردباری و سنگینی کو محفوظ رکھوں, کتنے ہی شرائط و مشکلات کیوں نہ. ہاں اس کا رائے حل بیان کیا جو میں نے اشارہ کیا. تیسری چیز کہ شخصیت کی تحقیر ہوگی. یہ امام سجاد فرما رہا ہے تمہاری شخصیت کرش ہو جائے گی, کچل دی جائے گی لوگوں کی نگاہوں اور افکار کی راہ میں. لہذا اور پھر فرمائے کہ کم حاجت طلب کرنا یہ بے نیازی کا خود کفائی کا سبب بنے گی. اب وہ معاشرہ کہ جس میں ہر کوئی دست سے سوال دراز کر رہا ہے ایک دوسرے سے, اس کی تحقیر ہوگی, ذلت و خواری ہوگی, حیا مر جائے گی, شرم ختم ہو جائے گی. جب شرم ختم ہو جائے گی پھر انسان پیٹ بھرنے کے لیے ہر کس و ناکس کے پاس جائے گا, حلال و حرام کی پرواہ کیے بغیر اپنی پیٹ کو بھرنے کے لیے مال حرام کی طرف جائے گا. آج جو لوگ مال حرام کی طرف ہاتھ بڑھا رہے ہیں اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ شرم مر گئی ہے. جب شرم مر جائے, حیا ختم ہو جائے تو پھر انسان اپنے پیٹ پوجا کے لیے اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے جائز و ناجائز کسی کا خیال نہیں کرتا. تیسری چیز جو امام نے فرمایا کہ تیسری چیز جو بہت اہم ہے میری نگاہ میں وہ یہ ہے کہ امام فرماتے ہیں کہ گناہ اور برائی سے لا تعلقی. حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں خدا نے وحی کہ داؤد اپنی قوم کے 60,000 نیک لوگوں کو میرے عذاب سے ڈراؤ.
اور 40,000 گناہگاروں کو میری بشارت دو میری مغفرت کی۔ خدا مجھے تو الٹا کرنا چاہیے میرے خیال میں۔ کہا کہ یہ جو نیک لوگ ہیں نا، معذرت کے ساتھ اپنی زبان میں، ان کی گردن تھوڑا سریا ہے، اکڑ ہے، گھونڈ ہے، ہم نیک ہیں، ہم کچھ ہیں، یہ امر بالمعروف نہیں کر رہے، برائیوں کو دیکھ رہے ہیں، روک نہیں رہے، اور یہ جو بیچارے گناہ میں مبتلا ہو گئے کسی بھی وجہ سے، یہ مایوس ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ تو ان کو کہو کہ خدا معاف کرنے والا، ان کو کہو کہ خدا عذاب کرنے والا ہے۔ گناہ سے لا تعلقی، توجہ رکھیے گا، برائی سے لا تعلقی جس معاشرے میں آ جائیں وہ معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ وہ معاشرہ وہ یزیدی معاشرہ کہلاتا ہے، جہاں پر برائیاں مٹ جائیں۔ قد احیت بدعتیں زندہ کر دی جاتی ہوں، وہ اماتت السنہ، سنتیں، اقدار، ویلیوز ختم ہو جاتی ہیں، اچھائی برائی، برائی اچھائی بن جاتی ہے۔ یزید جیسا شخص جو ہے وہ مسجد خلافت میں بیٹھ جائے اور کہے کہ انا خلیفۃ المسلمین، اس سے بڑھ کر اور کوئی بدعت ہوگی، اس سے بڑھ کر کوئی برائی ہوگی، تو امام سجاد فرماتے ہیں وہ معاشرہ جس میں لا تعلق ہو جائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہمیں کیا ہو رہا ہے ہونے دو، کوئی مسئلہ نہیں، اپنے گھروں میں، اپنی فیملیز میں، شادیوں میں، مجلسوں میں ہم جو ہے لا تعلق، جو ہم وائٹ کالر ہیں، ہماری عزت بہت اہم ہے۔ امام حسین کی عزت جو ہے ہم اس کو مد نظر نہیں تھے، امام نے اپنی عزت کی پرواہ کی، اے خدا جو کچھ بھی تیرے لیے ہے، ان کا دین محمد لم یسم الا بقتلہ والسیوف خذونی، شعر ہے جو امام سے منسوب کیا جاتا ہے، لیکن شاعر کا شعر ہے اگر دین محمدی کا قیام میرے قتل کے بغیر ممکن نہیں تو آؤ تلوار مجھے لے لو۔ لیکن امام سجاد کہہ رہے ہیں کہ وہ معاشرہ، وہ سوسائٹی جس میں لا تعلق ہو جائیں، دیکھا آنکھیں بند کر لی، ہمیں کیا کرنا، نہیں، یہ سوسائٹی تباہ برباد ہو جائے گی، کیونکہ ویلیوز چینج ہو رہی ہیں۔ تم ممکن ہے 10-20 سال جو ہے وہ جی لو گے ایمان کے ساتھ، تمہاری بچے، تمہاری بیوی بچے، تمہاری اولاد، تمہاری آنے والی نسلیں، ان کا کیا ہوگا، وہ غلط ویلیوز کو صحیح ویلیوز سمجھیں گی۔ اب امام کہہ رہے ہیں کہ تعجب ہے اس شخص پر جو خوراک کے اچھے اور برے ہونے پر متوجہ رہتا ہے کہ کوئی اسے نقصان نہ پہنچائے، لیکن اپنے کاموں اور گناہوں کو اہمیت نہیں دیتا اور دنیا و آخرت میں اپنی روح، فکر اور برائیوں سے بے تعلق رہتا ہے۔ یعنی امام کی نگاہ میں تم جو کھانا پیش کیا جا رہا ہے دیکھتے ہو کہ یہ خراب تو نہیں ہے، سڑا ہوا تو نہیں ہے، تعفن تو نہیں ہے، بدبودار تو نہیں ہے، ایکسپائر تو نہیں ہو گیا، تو اس سے پرہیز کرتے ہو، جناب اس میں اسمیل آ رہی ہے، تھوڑی سی اسمیل آتی ہے، اچھا بھی کھانا ہوتا ہے ہم ہٹا دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے گرمیوں کا زمانہ ہے، تھوڑا سا آپ نے پیک کیا اس کے بعد کھولا، ہو سکتا ہے تعفن ہو جائے، ہو سکتا ہے پہلے سے خراب ہو، بہرحال تو انسان کتنا متوجہ رہتا ہے کہ یہ کھانا جو ہمیں نہیں کھاؤں گا۔ امام کہہ رہے ہیں کہ تم کھانے کے لیے پریشان ہے کہ زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا، بالفرض تصور کر لیجئے کہ اس کا معدہ لے گا اور اس کو استفراغ کر کے باہر پھینک دے گا، کیونکہ معدہ کسی بری چیز کو ہضم نہیں کر پاتا، اسے پتہ ہے کہ جناب اس کو جو ہے نا وہ باہر مجھے نکالنا ہے استفراغ کے ذریعے سے، اس کو باہر پھینک دے گا۔ لیکن انسان گناہوں کے ذریعے سے اپنی روح کے نقصانات پہ تلا ہوا ہے، یعنی یہ گناہ اور یہ ثواب در حقیقت روح کے لیے غذا کی مانند ہے۔ توجہ رکھیے گا، غذا مثبت و منفی، اچھی و بری، گناہ جو ہے وہ منفی غذا، زہریلی غذا، تعفن زدہ غذا، ایکسپائر غذا ہے، اور نیکیوں، ثواب و حسنات اور مستحبات یہ روح کے لیے مثبت وٹامنز، مقویات ہیں کہ جو انسان کے روح کو قوی کرتے ہیں۔ امام کہتے ہیں تعجب ہے اس انسان پر، اس سوسائٹی پر جو کھانے کے لیے اتنے متوجہ ہیں کہ ایکسپائر دیکھیں گے پہلے جانے سے پہلے، لیکن وہ اپنی نماز کو کہ صبح کب ایکسپائر ہو رہی، کتنے بجے سورج نکل رہا ہے، کوئی پرواہ نہیں، پردہ جو ہے وہ ایکسپائر ہو رہا نہیں ہو رہا، بال نظر آ رہے ہیں بچی کے یا بیوی کے، کوئی پرواہ نہیں، حلال ہے یا حرام ہے، کوئی پرواہ نہیں۔ جی کھانے کے اتنے شوقین ہیں کہ جناب فلاں برانڈ کا پیزا لیں گے، چاہے وہ حلال میٹ ہو یا نہ ہو، حلال چکن ہو یا نہ ہو، کیونکہ برانڈ ہے لہذا کھانا ہے۔ امام کہہ رہے ہیں تعجب ہے اس شخص پر کہ جو کھانے کے لیے اتنا متوجہ ہے، برانڈ کے لیے اتنا متوجہ ہے، لیکن اپنی روح کو بچانے کے لیے، گناہوں سے اس کی حفاظت کرنے کے لیے متوجہ نہیں ہے۔ اب اس کو دیکھیے امام سجاد کس طرح ایڈریس کر رہے ہیں۔ اب امام سجاد نہیں کہہ رہا ہوں کہ آئی ایم ڈسکسنگ دی سوشل پرابلم، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سوشل پرابلم کو میں ڈسکس کروں، امام نے آ کے سادے سے انداز میں کیا۔ یہ آج میں اہل منبر کا کام ہے کہ امام کے ان خطابات کو، ان بیانات کو، نورانی کلمات کو آج کی نوجوان کی نسل کی زبان میں بیان کر۔ مل کے درود بھیجیں محمد و آل محمد۔
اور آخری نقطہ عرض کروں اور آپ کے زحمت تمام کریں کہ فامل کی درود بھیجیے محمد و آل محمد. آخری دو نقطے اور بھی نکات تھے لیکن چوتھا نقطہ کیا ہے؟ حد سے زیادہ نصیحت. یہ وہ پرابلم ہے جس میں ہمارے معذرت کے ساتھ بزرگ اور پیرنٹس گرفتار ہیں. حد سے زیادہ. دیکھیے اگر کسی کا دروازہ نوک کرنا کھٹکھٹانا تو آپ دستک دیتے ہیں, ہتھوڑا لے کر برسانا شروع نہیں کرتے. حد سے زیادہ نصیحت گویا وہ ہتھوڑا ہے جو آپ دستک دینے کے بجائے اس دروازے پر مارے جا رہے ہیں. اس ہتھوڑے سے کیا ہوگا؟ لکڑی کا دروازہ ٹوٹ جائے گا. حد سے زیادہ نصیحت. حد سے زیادہ نصیحت کیا کرے گی؟ وہ بھی یہ کرے گی بچے کے ذہن کو کرش کر دے گی. بغاوت, انحراف, نگیٹیوٹی, منفیات اور اسی جیسے دوسری اصطلاحیں استعمال کریں, وہ سب جنم دینے کا سبب بنے. اب آپ یہ دیکھیں تربیت. اب دیکھیں میں 40-50 سال میں, آپ 60 سال میں, کوئی 70 سال میں پختہ ہے, آپ نے زمانہ دیکھا ہے, ٹھیک ہے نا. یہ بچہ آج کی سائنس میں, آج کی دنیا میں یہ ساری چیزیں دیکھ رہا ہے. یہ وہ جنریشن ہے جو پیدا ہوتے ہی جو ہے وہ اسکرین پہ ہاتھ رکھتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچوں کو میں نے دیکھا ہے کہ جناب اتنی حیرت ہوتی ہے, ابھی بولنا نہیں آیا لیکن وہ اسکرین چلانا جان رہا ہوتا ہے, کیمرہ نکالنا جان رہا ہوتا ہے. آئی کیو لیول بڑھ رہا ہے, ایسا نہیں ہے کہ نہیں بڑھ رہا. پہلے جو نا وہ 20-20 سال کے لوگ میٹرک کرتے تھے, اب 14-14 سال کے بچے جو ہیں وہ میٹرک کر رہے ہیں. تو آئی کیو لیول بڑھتا چلا جا رہا ہے. تو یہ جو بچہ 18 سال اور 16 سال میں ایک غلطی کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ مثلا غلطی کر رہا ہے یا اس کا بیہیویئر اچھا نہیں ہے, تو ڈفرینس بھی تو دیکھیں نا آپ اپنے اس کے درمیان. تو آپ بہت سنجیدہ ہیں, آپ کو پتہ ہے اس کے مضرات کیا ہیں, نقصانات کیا ہیں, اس کی بیہیویئر کے, اس کے اس کی لائف اسٹائل کے یا اس کام کے, لہذا آپ سنجیدہ ہوتے ہیں. بیٹا نہیں کرو, بیٹا نہیں کرو, بیٹا نہیں کرو, نہیں کرو. 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ, کیونکہ آپ اس کو روکنا چاہ رہے ہیں. نیک نیتی ہیں, آپ اسے روکنا چاہ رہے ہیں, آپ اس کو گائیڈنس اس کی کر رہے ہیں, ہدایت کر رہے ہیں کہ نہ کرو بیٹا, نقصان ہوگا. وہ اس چیز کو جب تک ایکسپیرینس نہ کرے وہ اس کو چھوڑنے والا نہیں ہے. اب کیا ہوگا؟ اب وہ آگے بڑھ رہا ہے اور آپ جو اسے پیچھے کھینچ رہے ہیں. یعنی وہ قربانی والے دن جو ہے بکری کی مثال ہوتی ہے. آپ آگے کھینچ رہے ہیں, بکرا جو ہے وہ چاروں پیر لگا کر جو ہے بریک لگائے ہوا ہوتا ہے فل. یہ مثال ہماری جنریشن گیپ کی ہوتی ہے. ادھر دادا دادی نانا نانی والدین جو ہیں وہ فل جو ہے کھینچنے کی کوشش کر رہے ہیں, بیٹا آ جا, برائی سے نکلا, اچھائی کی طرف آ جا, پازیٹیوٹی کی طرف آ جا, نیک سیرت کی طرف آ جا. بچہ کہہ رہا ہے کہ نہیں, ابھی تو نہیں, ابھی تو نہیں, ابھی تو نہیں. اب کیا ہوگا؟ امام سجاد کہہ رہے ہیں یہ بیہیویئر 2 جنریشن کے درمیان قاتل ہے. قاتل ہے امام سجاد. یعنی حد سے زیادہ نصیحت, سرزنش. ٹھیک ہے, آپ نے 1 دفعہ کہہ دیا, 2 دفعہ کہہ دیا, اس کو سوچنے کا موقع دیں, اس کو کنسٹرکشن کا موقع دیں. جو اس نے گڑبڑ کی ہے, کوئی ٹوٹ پھوٹ کی ہے اپنے ذہن میں, اپنے بیہیویئر میں, اس کو موقع دیں. اب ہم چاہتے ہیں کہ نہیں ایک ہی نصیحت میں اس کی ساری ایمان کی عمارت کھڑی ہو جائے, ناممکن ہے. میں 50-60 سال کی عمر میں یہ چیز دیکھ رہا ہوں, وہ 18-20 سال کی عمر میں دیکھ رہا ہوں, نہیں ہو سکتا. لہذا تھوڑا سا گیپ دینا پڑے گا, اسپیس دینا پڑے گا بچوں کے لیے. توجہ کیجیے گا. اب یہ وہ چیز جس کو امام ایڈریس کر رہے ہیں. اب امام نے یہ نہیں کہا کہ میں موٹیویشنل اسپیکر ہوں لہذا میں آپ کو ٹپس دے کے جا رہا ہوں تربیت کے, نہیں. امام نے سادے سے انداز میں. یہ آج کے اہل ممبر کی ذمہ داری ہے کہ ائمہ کی تعلیمات کو جدید اصطلاح میں بیان کرے. اب امام کہتے ہیں کہ خطا کار کو حد سے زیادہ نصیحت کرنا یہ جو ہے نقصان کا, انحراف کا, منفیات کا سبب بنتا ہے. کثرت النصح یدعو الی التہمہ, انحراف, منحرف ہوگا. ابھی تک تو منحرف نہیں تھا, اب جب آپ نے مسلسل ہتھوڑے برسانے, نہ کرو نہ کرو, برے ہو, شرم نہیں آتی, بدتمیز, بد تہذیب ہو, تم ناک کٹوا دیے, عزت ڈبو دیے تم نے, مسلسل کہے جا رہے ہیں نا, تو کیا ہوگا؟ اب بغاوت شروع ہو جائے گی. اچھا ابھی تک تو یہ نہیں کیا, تب یہ بھی کروں گا. یہ میرے پاس مثالیں موجود ہیں. لہذا پیرنٹس کو چاہیے, بزرگوں کو چاہیے, خاندان کے بزرگ وہ کیا کریں. اب اس ذیل میں جو ہے وہ حدیث کے ساتھ بہترین معاون ہے ہماری کہ تربیت کا انداز کیا ہونا چاہیے. پیرنٹس کیسے تربیت کریں بچوں کی, اور دادا دادی نانا نانی کیسے تربیت کریں. میں کی ضرورت ہے محمد و آل محمد کا.
بس اور بھی نکات تھے لیکن میں اسی پہ وقت پورا ہو گیا کہ بچوں کو سمجھیں، بچوں کو اسپیس دیں. یہ وہ چیلنجز ہیں جن کا سامنا ہمیں ہے، اور ان چیلنجز کو عبور کرنا، ان کو فیس کرنا جو ہے وہ ذہانت و ولایت و امامت کی مکمل تاثیر و پیروی میں ہونا چاہیے. لہذا آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اس وقت ضرورت ہے کہ ایسے سیشنز ہونے چاہیے، مجالس ہوں لیکن ایسے سوال جواب کی نشستیں ہوں نوجوانوں کے لیے الگ، پیرنٹس کے لیے الگ، کیونکہ بہت سارے ایسے مسائل ہوتے ہیں کہ جو یوتھ آپ کے سامنے نہیں کہہ سکتے، شرم کی وجہ سے، حیا کی وجہ سے. بزرگ ہیں، بہت ساری پرابلمس ہوتی ہیں، نہیں کہہ پاتے. لہذا ہونی چاہیے، یوتھ کے لیے الگ ہونا چاہیے اور پیرنٹس کے لیے الگ ہونا چاہیے. حتیٰ جو پیرنٹس اوپر کے جو ان کے پیرنٹس ہیں، دادا دادی، نانا نانی، ساس سسر، ان کے لیے الگ ہونا چاہیے. اور یہ حدیث سے ثابت آنے والی ہے کہ یہ 3 کیٹیگری جو ہیں دادا دانی کی، جس میں رسول اللہ جس کی قیادت کر رہے ہیں، پیرنٹس امام علی اور جناب زہرا، اور تیسری کیٹیگری کے اولاد کی. اب تینوں کا آپس میں تعلق ہے، یہ حدیث کی ثابت آئی. اور پرائیویسی بہت ضروری ہے. لہذا اب دامن میں گنجائش نہیں، میں بس یہ اکتفا کرتا ہوں. یہ وہ مسائل تھے جن کو امام سجاد نے معاشرتی مسائل کہہ کر ایڈریس کیا، لیکن معاشرتی مسائل کا ٹیگ نہیں لگایا، عنوان نہیں دیا، سادہ انداز. یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم یہدون بامرنا کا مصداق امام کی بارگاہ میں آئیں اور ان سے در حقیقت ہدایت لیں، ان سے نور لیں. کلامکم نور، امام علی نقی فرماتے ہیں آپ کا کلام نور ہے. اللہ اکبر، نور ہے. لہذا اس نور سے جو ہے استفادہ کرنا چاہیے. یہ امام سجاد کی سیرت ہے، اور یہ امام سجاد کی سیرت جو ہے وہ 1 سال 2 سال کی نہیں ہے. 35 برس امام نے ان چیزوں کو زندہ رکھا ہے. امام کی ایک اور ذمہ داری کیا تھی؟ واقع کرب و بلا کو زندہ رکھنا تھا. آج آپ نے دیکھا کہ ایک فقیہ، ایک مجاہد، ایک سورما، ایک بطل جلیل، ایک نائب امام، ایک سید زادہ، ایک حسینی نسل سے نوجوان، ایک حسینی نسل سے تعلق رکھنے والا یہ فقیہ، اس کا جو جنازہ کہ یہ صرف ایک نماز جنازہ نہیں ہے، یہ رجس خوانی ہے ظلم کے مقابلے میں. یہ در حقیقت ظلم اور ظالم کو للکارنا ہے. یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس مرجعیت کو تنہا کرنے کے لیے، اس ایران کو تنہا کرنے کے لیے جو کر سکتا تھا دشمن وہ کیا، جو کر سکتا تھا کہ تنہا ہو جائے. لیکن اور وہ سمجھ رہا تھا کہ ایران الگ ہے، عراق الگ ہے، یہاں کی عوام جو ہے ساتھ نہیں دیتی، جس طرح ایران کی عوام رہبر کے ساتھ نہیں ہے، لہذا عراق کی عوام جو ہے مثلا آیت اللہ خامنہئی کے جنازے کو ایکسیپٹ نہیں کرے گی. لیکن الحمدللہ عراقی عوام کا شکر گزار رہیں گے کہ جنہوں نے تاریخ میں ایسا استقبال کیا ہے اس جلوس جنازہ کا کہ تاریخ یاد رکھے گی، کربلا یاد رکھے گی، حرم عباس یاد رکھے گا، بین الحرمین یاد رکھے گا، نجف اشرف مولا کائنات کا حرم یاد رکھے گا. کہ یہ اتحاد، یہ وحدت جو مرجعیت کا ہے، جو عوام کا ہے، ولایت کے سائے میں، ولایت فقیہ کی راہ میں امام زمانہ کے لیے یہ رجس خوانی ہے، یہ در حقیقت شعار ہے، یہ مکتب اہل بیت کی حقانیت ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان ویڈیوز کو دیکھ کے پریشان ہیں، منقلب ہو رہے ہیں، بیدار ہو رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک شخص جو تنہا اتنے برس کا ہو اور بڑھاپے کی ان دہلیز پر موجود ہو، لیکن وہ اتنا جمع ہوا، اتنا مستحکم، اتنا اٹل، اتنا مضبوط، اتنا مستحکم کہ پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دے. اور آنے والے زمانے مزید اس پر گفتگو کی جائے گی، ان کی سیرت پر اور اس جلوس جنازہ پر کہ تہران میں الگ، قم میں الگ، مشہد میں آپ نے دیکھا، اور اس کے بعد نجف و کربلا. لہذا یہ مکتب اہل بیت ہے کہ جو در حقیقت ہمیں بتا رہا ہے کہ حقانیت ہے، اور یہ حقانیت ہمیں در حقیقت استعمال کرنی ہے امام زمانہ کے انقلاب کے لیے. لہذا امام کا امام کی ایک اور ذمہ داری کیا تھی؟ واقع کربلا کو زندہ رکھے. ظلم کے خلاف احتجاج تھا امام کا گریہ، مظلوم کو یاد رکھنا تھا. یہ جو آہ حسین کہتے تھے یا ہائے حسین کہتے تھے، اس کی قیمت معلوم ہے آپ کو؟ تصور نہیں کر سکتے. تعزیانے تھے، مشقتیں تھیں،
ہائے حسین، یعنی اس میں 3 راز موجود تھے۔ عظمت امام حسین کہ خاندان رسول سے ہے، مظلومیت امام حسین علیہ السلام کہ حسین مظلوم قتل کیے گئے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ ظالم کا ظلم یزید، یعنی جب بھی اہل حرم کہتے تھے ہائے حسین، کیوں مارا جاتا تھا، کیوں زدوگور کیا جاتا تھا، کیوں نشانہ بنایا جاتا تھا، یہ 3 حقیقتیں عیاں ہوتی تھی، برملا ہوتی تھی، آشکار ہوتی تھی قدم قدم پر۔ اور امام حسین کی مظلومیت 1، 2 امام حسین کی فضیلت اور آپ کا مقام جو خاندان رسالت سے، اور تیسری چیز کیا ہے؟ وہ عزیزان گرامی ظلم یزید تھا۔ یہی وجہ ہے کہ امام سجاد 35 برس کھانا لایا جاتا آپ گریا کرتے، پانی لایا جاتا آپ گریا کرتے۔ امام سے کسی نے پوچھا مولا بتائیے کہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی؟ یہ جو آپ اتنا گریا کر رہے ہیں، یہ شہادت تو آپ کا ورثہ ہے۔ امام نے کہا شہادت ہمارا ورثہ ہے، لیکن ماؤں بہنوں کے ساتھ درباروں بازاروں میں جانا، کیا یہ بھی امام کے لیے زیب دیتا ہے کہ امام اس طرح ماؤں بہنوں کے ساتھ جائے؟ اللہ اکبر۔ یہی وجہ امام کی سیرت یہ تھی، کھانا لانے پہ گریے، پانی لانے پہ گریے۔ راوی کہتا ہے کہ میں گزر رہا تھا مدینے کی گلی سے، دیکھا کہ اوپر والی منزل سے پانی گر رہا ہے، تو میں نے پوچھا یہ پانی کیسا ہے، پاک ہے یا کیسا ہے؟ اس نے کہا یہ امام کے لیے وضو کا پانی رکھا گیا ہے، امام کی نگاہ جب اس وضو کے پانی پہ پڑی، امام نے گریہ کرنا شروع کیا۔ اللہ، اتنا گریہ کہ دنیا کے بکائین میں سے آپ کا شمار ہو، جو سب سے زیادہ بکا اور گریہ کرنے والے تھے۔ عجیب منزل ہے، یعنی اس پوری سیرت میں کربلا کی ظہر عاشور سے لے کر اور اپنی شہادت تک امام کی جو سیرت ہے بڑے عجیب ہے، کہ امام کی امامت کو جو آغاز ہو رہا ہے بڑا عجیب ہے، اس کے بعد پھر امامت کی جو منزلیں ہیں وہ بہت عجیب ہیں، کہ اس دوران امام سجاد کی کوشش یہ ہوتی تھی کہ کسی طریقے سے جو ہے وہ اہل بیت کی حرمت کا خیال رکھا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک موقع پر جناب سکینہ کو دیکھا کہ کوزہ آب لے کر بھائی کی خدمت میں پہنچی اور پانی پلانے کے بجائے امام سجاد کی گردن پر ڈالنا شروع کیا۔ اللہ اکبر۔ کسی نے پوچھا بیٹا یہ پانی سید سجاد بھائیوں کو پلاؤ، یہ گردن پہ کیوں ڈال رہی ہو؟ جناب سکینہ نے کہا بھائی کی گردن میں توق خاردار ہے، لوہے کا توق ہے، گرمی کی شدت ہے، گرمی سے لوہا گرم ہو جاتا ہے، اور میرے بھائی کی گردن میں زخم میں اترتا ہوا میرے بھائی کو اذیت دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ بھائی بہن کی محبت بڑی عجیب ہے۔ سکینہ کو اتنی محبت تھی، جب تادیان و تماچے لگتے تھے تو ایک دفعہ دوڑ کر بھائی کے پاس آ جاتی، بھیا اب مجھ میں طاقت نہیں ہے کہ میں تازیانے برداشت کروں، سید سجاد سے پر بن جاتے، اور ایک دفعہ سکینہ کے حصے کے تادیانے بھی برداشت کرتے۔ بس عزیزانو، 2 روایت عرض کروں گا۔ امام سجاد کہتے ہیں، امام سجاد سے پوچھا مولا بتائیے سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، سب سے زیادہ مصائب کہاں دیکھے؟ امام نے کیا کہا؟ الشام، الشام، الشام۔ نہ جانے اس غیرت مند امام نے کیا دیکھا، ایسا دیکھا امام سجاد کہتے اے کاش میری ماں مجھے پیدا نہ کرتی کہ یہ مصائب دیکھتا۔ اللہ اکبر۔ بس عزیزانو، امام سجاد کہتے ہیں 7 قسم کا مصائب کا سامنا تھا۔ میری مجلس تمام ہو گئی، ہمیں در حقیقت ایک گروہ کی شکل میں لے جایا گیا، اور یہ اشقیاء کیا کرتے تھے، یہ سروں کو جو نو کے نیزہ پہ سوار تھے خواتین کے پاس لے کر آتے۔ امام حسین کا سر زینب ام کلثوم کی عماریوں کے ساتھ ہوتا تھا، علی اکبر اور عباس کا سر خواتین اور بہنوں کے سواریوں کے ساتھ ہوتا تھا۔ ارے لوگ ان کو دیکھ کر ہم پہ ہنسا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہا کہ ہمیں ایسی آبادیوں سے گزارا گیا کہ جو یہود و نصارہ کی تھی، اور منادی ندا کرتا تھا اے یہود و نصارہ کے رہنے والوں، تم در حقیقت جان
جان لو کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے اجداد نے تمہارے اجداد کو قتل کیا ہے، آؤ بدلے لو۔ لوگ گرم پانی پھینکتے تھے، لوگ پتھر مارتے تھے، لوگ اذیت و آزار پہنچاتے تھے۔ ایک امام سجاد کہتے ہیں ایک نے آگ پھینکی، وہ آگ میرے امامے میں پہنچی، میرے ہاتھ رسن بستہ تھے، ہتھ کڑیوں میں تھے، میرا امامہ جلا، میرے سر کے بال جلے، میری جلد زخمی ہو گئی، عزادار۔ اس کے بعد امام نے کہا ہمیں اس بازار لے جایا گیا جہاں پر غلاموں کو بیچا جاتا تھا، اور آخر میں امام سجاد نے کہا ارے ہمیں اس دربار لے جایا گیا جہاں 700 کرسی نشی موجود تھے۔ ارے وہ نانچیب شراب پیتا جاتا تھا اور باقی شراب کو تشت میں پھینک۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔